خلاصہ کلام ہوا کہ شرک کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو الہ مانا جائے. یہاں پر جو دوسرا یہ نظریہ بیان کیا گیا، اس کی روشنی میں اگرچہ شرک کا ارتکاب نہیں ہوتا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ابن یعنی باپ سے تعبیر کیا گیا، اللہ کے کلیمے کو ابن بیٹے سے تعبیر کیا گیا، اور روح القدس سے مراد حیات مراد لی گئی، زندگی مراد لی گئی، اور ان تینوں کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ یہ ایک الہ یعنی اللہ تعالیٰ. تو شرک کا ارتکاب اس قول سے نہیں ہو رہا ہے، اگرچہ یہ قول یہ بھی باطل ہے، لیکن پہلے والے جو تفسیر ہے یا قول ہے اس کے لحاظ سے شرک کا ارتکاب ثابت ہوا. سورہ نازعات آیت نمبر 24 میں فرعون کا یہ دعویٰ بھی اسی شرک فی ذات کو ثابت کرتا ہے. فقالا، تو اس نے کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلی رب ہوں، بڑا رب ہوں. اس نے بھی الہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اگرچہ بہت سے لوگ اس کو لائق عبادت نہیں مانتے تھے لیکن الہ تصور کر لیا کرتے تھے. تو یہ شرک فی ذات کی پہلی صورت کا بیان ہے. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ بھی شرک ہے، اور یہ آج دنیا میں بھی بکثرت ہو رہا ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، محض تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ گھڑتے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ جو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہیں. فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رزق کو تلاش کرو، اسی سے رجوع کرو. وَاعْبُدُوهُ، اور تم اس کی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو گویا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، خود قرآن سے ثابت ہوا کہ پچھلے دور میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور چیزوں کو اپنا معبود بنایا اور باقاعدہ ان کی عبادت کی. یہ بھی شرک فی ذات سے تعلق رکھتا ہے. تبارک و تعالی بغیر کسی سبب اور ذریعے کے موجود ہے، اس کی موجودگی کی کوئی علت نہیں ہے، کوئی چیز سبب نہیں بنی، کسی ذات نے اس کو پیدا نہیں کیا. اگر کوئی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں نظریہ یا عقیدہ رکھے گا تو وہ کافر اور مشرک ہوگا اور وہ شرک فی ذات کا مرتکب ہوگا. چنانچہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، کوئی اس کا خالق و مالک نہیں، وہ اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں. بعض کمیونسٹ حضرات کا بھی بالکل ایسا ہی عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بس یہ اتفاقی طور پر ہے، ہمیشہ سے ہی ہے، اور اس میں تغیر و تبدل ہے، اتفاقی طور پہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، ہمیشہ سے ہے اور اسی طرح نظام چلتا رہے گا اور چل رہا ہے. وہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کا نتیجہ قرار نہیں دیتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتفاقی طور پہ چیزیں ہمارے سے وجود میں آتی چلی جاتی ہیں. تو یہ بھی شرک ذات میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی مثل کسی کو قدیم سمجھنا، یعنی یہ سوچنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، کوئی اور چیز بھی ہمیشہ سے ہوگی. جیسے کہ فلسفی حضرات زمانے کو ازلی اور ابدی تصور کرتے ہیں کہ زمانہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ پھر شرک فی ذات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مثل زمانے کو ازلی اور ابدی قرار دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی یا اولاد ثابت کرنا، یہ بھی شرک فی ذات میں ہے اور یہ ہوا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 100 اور 101 میں، دو آیتوں میں اس کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شرکا، جنوں میں سے شرکا مقرر کر دیے یا جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنوں کو پیدا کیا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے گھڑ لیے، بنا لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے، یعنی جہالت میں اللہ کے لیے بیٹے بھی ثابت کر دیے، بیٹیاں ثابت کر دی. سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ کو پاکی ہے اور وہ بلند و بالا ہے ان تمام باتوں سے جو وہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا فرمانے والا ہے. ان یکون لہ ولد، کہاں سے ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے بچہ. ولم تکن لہ صاحبۃ، حالانکہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی بیوی. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیوی نہیں ہے، بچہ کیسے ہوگا؟ اس کی کوئی شریک حیات ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی ہے. وخلق کل شیء، اور پیدا کیا ہے اس نے ہر شے کو. یہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے گویا کہ اس بات پر کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے.
جو باپ ہوتا ہے اپنے بچے کو بناتا نہیں ہے، ہاں وہ بچے کے پیدائش کا سبب بنتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں کا خالق ہے، تو کیسے وہ اپنی اولاد کو خود تخلیق فرمائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. تو یہ ایک دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی اور اولاد کا ثابت کرنا یہ بھی غلط ہے اور شرک فی الذات میں داخل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انکار فرمایا. سورۃ توبہ آیت نمبر 30 میں بھی اس کا رد کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وَقَالَتِ النَّصَارَى، اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کی منہ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ افواہیں ہیں. يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، یہ اسی قول کو بڑھاتے ہیں، وہ جو ان لوگوں کے قول کو جو ان سے پہلے کافر ہوئے. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ، انہیں اللہ تعالی ہلاک فرما دے کہ کہاں یہ اوندھے منہ گرتے چلے جا رہے ہیں. تو گویا کہ یہود حضرات کے دعویٰ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اسی بھی اللہ نے شرک قرار دیا، اور بعض عیسائی حضرات کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی شرک فی الذات میں داخل ہے. تو لہٰذا اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہوگا. انشاءاللہ اس پر سلسلہ کلام جاری رہے گا، لیکن اگلے پروگرامز میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.